گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج اب ہم نے ڈیسیژن کیا اور خاص کر یہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ گروتھ اور اس میں اپ ٹیک اور اس کو فردر سپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص کر ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں ان کی جو ابھی ایکسپورٹس کے اوپر چونکہ کافی نیگیٹو ٹرینڈ ہے تو اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے تو جو کیش ریزرو ریکوائرمنٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ جو ابھی اس وقت فورٹ نائٹلی ایوریج 6% ہے 6%، تو اس کو کم کر کے ہم نے 5% کر دیا ہے۔ تو 6% کی بجائے اب بینکس جو ہے فورٹ نائٹلی ایوریج ہمارے پاس 5% مینٹین کریں گے، اور جو ڈیلی منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ بینکس کو ہمارے پاس مینٹین کرنا ہوتا ہے جو اس وقت 4% ہے، تو اس کو کم کر کے 3% کر دیا۔ تو 1% کا ڈیلی منیمم ریکوائرمنٹ میں بھی اور فورٹ نائٹلی ایوریج میں بھی ابھی ہم نے اس کا جو ہے وہ ریڈکشن کر دیا اور اس کی انسٹرکشنز بھی آج بینکس کو ایشو کر دیں گے۔ اب اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ جو بینکس کی کیپیسٹی ٹو لینڈ ٹو دی خاص کر ٹو دی پرائیویٹ سیکٹر تو وہ اس میں بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مارکیٹ کے جو اندر جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی اور خاص کر ہماری اکنامک ایکٹیویٹی جو اس وقت پک اپ آلریڈی کر چکی ہیں ان کو فردر سپورٹ کرے گی۔ تو یہ دو مین ڈیسیژنس ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنے تھے۔ اب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں 6 منتھلی تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی آؤٹ لک جو اگلے 6 ماہ میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کی میکرو ویریبلز جو ہیں ہمارے انڈیکیٹرز وہ کس طرف جائیں گے، تو اس کے اوپر ہم اپنا ویو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو کہ آج ہم نے کمیٹی کو بھی پریزنٹ کیا اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے جولائی کے اندر جو پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں پورے سال کا ریویو آپ کو دیا تھا۔ اب میں اس کا اپ ڈیٹ جو ہے وہ کیونکہ 6 ماہ گزر گئے ہیں اور اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو اب میں اس کا اپ ڈیٹ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لیکن جو اور اکنامک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کچھ وہ بھی تھوڑی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو جو ہماری جو اسیسمنٹ ہے پروجیکشنز کے اوپر فار نیکسٹ 6 اس سال کا پورے کا، ان ادر ورڈز مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اس سال کا پورے کا جو فار انسٹنس جو انفلیشن ہے وہ کدھر جائے گا، جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا کیا لیول ہوگا، اور جو ہماری گروتھ ہے خاص کر اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا، اور ہمارے ریزروز کا لیول کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے انفلیشن کی بات کر لیتے ہیں، جو کہ ہم نے مونٹری پالیسی کے اندر بھی دیا ہے کہ انفلیشن کی ہماری آؤٹ لک جو ہے وہ ابھی بھی وہی ہے جو پچھلی میٹنگ میں تھی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا انفلیشن جو ہے وہ 5 سے 7% کے درمیان رہے گا۔ اس میں سے کچھ منتھس ایسے آئیں گے جس میں یہ 7% کو انکریز کرے گا، لیکن پھر اس کے بعد واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا میڈیم ٹرم ٹارگٹ فار کرنٹ فسکل ایئر جو کہ مالی سال 2026 ہے، اور اگلا مالی سال جو کہ مالی سال 2027 ہے، ان دونوں سالوں میں اس وقت ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہمارا انفلیشن مہنگائی کا جو لیول ہے وہ ہمارے جو رینج ہم نے دی ہوئی ہے 5 سے 7% کی اس کے درمیان ہی رہے گا۔ جو دوسرا کی اسیسمنٹ نارملی ہم کرتے ہیں وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے جولائی میں ہم نے کہا تھا کہ یہ 0 سے 1% کے درمیان اس سال میں رہے گا۔ تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ امپورٹس کے اوپر انکریز آیا ہے، ہمارے امپورٹس جو ہیں وہ اوور آل جو ہے وہ اس میں پہلے ہاف میں کوئی 12% کے قریب اضافہ ہوا ہے، اور اوور آل ہم سمجھتے ہیں کہ اس سال جو ہے تقریباً 8% کا پورے سال کا اس میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس سال جو ہے وہ تقریباً 6% سے کم ہونے کے چانسز ہیں ابھی تک اس وقت جو اسیسمنٹ ہے۔ تو اس کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے اور ساتھ میں ریمیٹنسز کا چونکہ گروئنگ ٹرینڈ ہے تو اس میں جو بہتری آ رہی ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے، اور جو ہمارے نیٹ انفلوز پرائیویٹ سیکٹر میں آ رہے ہیں ان سب چیزوں کو اکاؤنٹ فار کرنے کے بعد ہمارا خیال یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 0 to 1% رہے گا، لیکن اس میں زیادہ امکان یہ ہے چونکہ ابھی ہم کچھ گورنمنٹ کے اینڈ پہ کچھ اسٹیٹ بینک کے اینڈ پہ بھی کچھ اور سٹیپس بھی لے رہے ہیں، تو ان کا امپیکٹ جب سامنے آئے گا تو اس کے بعد اس میں ٹورڈز دی لوور ہاف جو ہے وہ رہے گا، لیکن ابھی ہم نے رینج انٹیکٹ رکھی ہے 0 to 1%۔
جو تیسری بہت امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے ہمارا جی ڈی پی گروتھ. تو جی ڈی پی گروتھ کے اوپر، اور اس میں آپ نے بہت سارا دیکھا ہوگا کہ آپ میں سے بہت سارے جو میڈیا میں کمنٹری بھی آتی رہتی ہے، پرنٹ پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی گروتھ نہیں ہو رہی. تو ہم چونکہ شروع سے لے کے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ گروتھ تو آلریڈی پک اپ کر چکی ہے. بس یہ جو ہم نے پالیسی ریٹ ریڈیوس کیا ہے اسٹارٹنگ فرام جون 2024، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ٹائم لیگ کے ساتھ آتا ہے. یہ بھی ہم شروع سے کہتے آئے ہیں، اور ہم یہ بھی آپ سے شیئر کرتے آئے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے تقریباً 6 سے 8 کوارٹر لگتے ہیں، 1.5 سے 2 سال، جس کے بعد وہ پوری طرح جو ہے وہ سامنے اس کا جو اثر ہے وہ آتا ہے. تو اب چونکہ جب ہم نے جون 2024 سے شروع کیا تھا تو اب 6 کوارٹر ہو گئے ہیں، ابھی 2 سال انہیں ہو جائیں گے اس جون کے اینڈ تک. تو اس لیے اب اس کا جو اثرات ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور وہ آپ کو جو جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ہم اس کو ڈیلی جو مارکیٹ کے اندر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، امپورٹس کتنی ہو رہی ہیں، ایکسپورٹس کتنی ہو رہی ہیں، دوسری اس کو بھی دیکھتے ہیں. پھر ہمارے جو ہائی فریکوینسی انڈیکیٹرز جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں کہ سیمنٹ سیلز ہیں، آٹو سیلز ہیں، دوسرے اسٹیل، آئل، پیٹرولیم پروڈکٹس کی سیلز ہیں، یہ سب جب آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے والیومز جو ہیں وہ کافی بڑھ رہے ہیں، اس میں گروتھ ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کا اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اس میں امپیکٹ آتا ہے. پھر بہت ہی ایک امپارٹنٹ جو انڈیکیٹر ہے وہ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے. تو انڈسٹریل لارج انڈسٹریز جو ایکٹیویٹی ہے ان کی، تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر اپریل 2025 سے آن ورڈ کنسسٹنٹلی پچھلے 8 مہینوں کے اندر جو ہے وہ اس میں مسلسل اضافہ ہوتا آ رہا ہے. اور یہ اضافہ پچھلے مہینے جو ہے دسمبر کے اندر یہ 10% سے اوپر چلا گیا، اور پہلے ہمارے جو نومبر کے اندر جو ہے وہ 10% سے اوپر چلا گیا. تو پہلے 5 ماہ کا، جولائی سے لے کے نومبر تک کا جو ایل ایس ایم کا گروتھ ہے وہ 6% سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، جبکہ پچھلے سال جو ہے وہ پورے سال کی بھی کنٹریکشن تھی اور اس کرسپونڈنگ پیریڈ کی بھی کنٹریکشن تھی. تو اس کا مطلب پہلے کمی ہو رہی تھی، اب پچھلے 8 ماہ سے یہ اضافہ ہوتا رہا ہے. شروع میں ذرا سلو اضافہ تھا، اس میں کم اضافہ ہو رہا تھا. ابھی جو ریسنٹلی پچھلے نومبر میں بھی اور دسمبر میں بھی اس میں تیزی مزید آ گئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہمارا یہ ایل ایس ایم جو وہ ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھنا کافی اوور آل جو ہے وہ بڑھ گیا. اب اس سب کا آپ کی جو سروسز سیکٹر ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر کی جو شروع میں ہم نے جو آپ کو اسیسمنٹ دی تھی جولائی کے اندر، اور خاص کر پچھلی جو اس کے بعد 1-2 جو مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ اس میں دی تھی، اس میں ہمارا خیال یہ تھا کہ فلڈس کا زیادہ امپیکٹ آئے گا. لیکن فلڈس کا چونکہ امپیکٹ کنٹینٹ رہا ہے، اور چونکہ ہماری ایگری آؤٹ پٹ جو ہے وہ اب بہتر اس سال میں ہوتی نظر آ رہی ہے. آپ اس کی ویٹ کی کلٹیویشن کا ایریا کلٹیویٹڈ جو اس کو دیکھ لیں، آپ کے جو رائس کی جو پروڈکشن ہے، جو اسٹیمیٹس ابھی تک آ رہے ہیں اس کو دیکھ لیں، جو گندم کی پروڈکشن ہوگی اس کو دیکھ لیں، آپ کے جو میز کے جو ہے وہ دیکھ لیں، آپ کی جو کاٹن ہے وہ، یہ سب کراپس جو ہیں وہ اب اس میں بہتر پروڈیوس جو ہے وہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اس وجہ سے ایگریکلچر کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی اس سال انشاءاللہ گروتھ اس میں وہ بہتر رہے گی. تو ایگریکلچر بہتر رہے گا. انڈسٹری آپ نے آلریڈی دیکھا کہ کافی اس میں ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہوگی، اور اس کے ساتھ سروسز کے اوپر بھی سب کا امپیکٹ آئے گا. تو ہم نے یہ سب اپنے اینڈ پہ تو ہم انالیسس کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب آپ پی بی ایس کا ڈیٹا دیکھتے ہیں جو ابھی فرسٹ کوارٹر کا انہوں نے ریلیز کیا ہے، تو فرسٹ کوارٹر کے اندر جو پی بی ایس کے جو اسٹیمیٹس ہے جو انہوں نے شیئر کیے ہیں، تو فرسٹ کوارٹر میں جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 3.7% رہا ہے، جبکہ پچھلے سال جو فسکل ایئر 2025 تھا اس کے پہلے کوارٹر کے اندر جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ 1.6 تھا. تو 1.6 سے بڑھ کر 3.7، 1.6 سے 3.7% جی ڈی پی گروتھ ہو گیا. تو یہ پہلے کوارٹر کی بات ہے. لیکن جب ہم دوسرے کوارٹر کو دیکھتے ہیں، یا ابھی جو کرنٹ آن گوئنگ کوارٹر ہے یا فیوچر آؤٹ لک ہے، تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی مزید پک اپ کرتی نظر آ رہی ہے. اور یہ ہمارے پاس جو ڈیلی کی چیز مانیٹرنگ کرتے ہیں، اور جو ہمارے ہائی فریکوینسی انڈیکیٹرز اس سب کے اندر اس کی ریفلیکشن آ رہی ہے. تو اس لیے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے اندر جب ہم آپ سے پورے سال کی جی ڈی پی گروتھ کی اسسمنٹ شیئر کی تھی،
تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اس سال کا جو گروتھ ہے وہ 3.25 ٹو 4.25% رہے گا. آج ہم نے یہ سارا ڈیٹا ریویو کرنے کے بعد اپنی جی ڈی پی گروتھ کو انکریز کر دیا ہے 0.5% سے, آدھے فیصد سے. تو اس کا مطلب یہ اب ہم نے جو ریوائزڈ ہمارا اسٹیمیٹ ہے اس سال کے گروتھ کا وہ 3.75% سے 4.75% کے درمیان رہے گا, 4.25% سے 5.25% کے درمیان. اور جو اس کا منیمم ہے 4.25%, یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ منیمم 4.25% سے بھی اگر ہم ایکسیڈ کرتے ہیں تو یہ گروتھ کا لیول جو ہے وہ پچھلے 30 سال کی جو ہماری اوسط گروتھ ہے وہ اس سے زیادہ ہے. پچھلے 30 سال میں جو ہماری ایوریج گروتھ ہوئی ہے یہ 3.75% جو ہے یہ اس سے زیادہ ہے, لیکن ہمارے خیال میں یہ اس سے بھی زیادہ ہوگی, اور اسی لیے ہم نے رینج جو ہے 4.25 سے 5.25 کی دی ہے. تو اس لیے اکنامک ایکٹیویٹیز تو آلریڈی جو ہے وہ بہت پک اپ کر چکی ہیں, اور اس میں مزید جو ہے آگے چل کے اور اضافہ ہوگا. جو آخری چیز میں جو اس میں بتانا چاہ رہا تھا اس سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ ہمارے ریزروز کے اوپر, کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے جو 22 سے آن ورڈ 21-22 سے شروع ہوا, اور اس کے بعد ہم نے پہلے پچھلے 2-3-4 سال میں یہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے بہت سارے ایکشنز لیے گورنمنٹ کے بھی آپ پہ کی طرف سے اور ہماری طرف سے. تو وہ تھا ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹس کی جو اس میں غیر یقینی صورتحال, اور اس کے نتیجے میں جو ہماری معیشت کے اوپر اس کا جو اثر آتا ہے, اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے بہت کام کیا ہے. وہ فورن ایکسچینج مارکیٹس ہوں, ایکسچینج کمپنیز ہوں, امپورٹ سے ریلیٹڈ ڈیٹا اور اس کمپائلیشن اور اس کی مانیٹرنگ ہو, اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریمیٹنسز ہوں اس کو گرو کرنے کے لیے جو سٹیپس لینے چاہیے, ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہو, اور بے شمار ہم نے اس میں کام کیے ہیں. پالیسی اورینٹیڈ بہت سارے ایکشنز جو ہم نے لیے. تو اس سب کے نتیجے میں ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے وہ پہلے سے بہتر حالت میں ہے. اور اس کے 2-3 انڈیکیٹرز میں آپ کو دوں گا. ایک تو ہمارے ریزروز جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے کنسسٹنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ اس کے باوجود اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت ساری ایکسٹرنل ڈیٹ ری پیمنٹس جو ہے وہ کی ہیں. ہمارا جو ڈیٹ کا لیول آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کافی سارا ہمیں ری پے کرنا تھا, ہر سال ری پے کرنا ہوتا ہے, تو اس سال میں بھی ہم نے کافی سارا ڈیٹ ری پے کیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے ریزروز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ابھی ہمارے ریزروز جو ہے وہ $16.1 بلین ہیں. ہم نے دسمبر کا ٹارگٹ جو کہ آپ سے ہم نے جولائی میں شیئر کیا تھا کہ جولائی میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ریزروز جو ہے وہ $15.5 بلین ہوں گے دسمبر تک, جبکہ ایکچولی ہمارے ریزروز جو ہے وہ $16 بلین کو کراس کیے دسمبر میں. تو ہم نے $0.5 بلین اپنے ٹارگٹ سے بھی زیادہ ریزروز جو ہے وہ اکومولیٹ کیے. اور اس وقت جو اگلے آپ کو جو آؤٹ لک ہم نے دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جون تک ہمارے ریزرو جو ہے وہ $17.8 بلین پہ پچھلا ہمارا تھا. اب ہم نے اس کو تھوڑا سا اور اپ گریڈ کر دیا, اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ریزرو جو ہے وہ $18 بلین سے زیادہ ہوں گے جون 2026 تک. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور جو بہت اچھی جو چیزیں ہوئی ہیں وہ یہ کہ ایک تو ہماری آپ کو پتہ ہے یہ اسٹیٹ بینک کی جو فارورڈ لائبلٹیز ہیں وہ بھی ہماری لائبلٹی ہوتی ہے جو کہ ہمیں ریزرو سے پے کرنی ہوتی ہے, اور اس کا لیول 2-3 سال پہلے بہت بڑا ہوا تھا. اس وقت آپ کو یاد ہو تو یہ کلوز ٹو $6 بلین جو ہے $6 ارب کے قریب ہم نے اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ کو پے کرنے تھے. ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ کم کرتے آئے ہیں, اور اس وقت ہماری جو فارورڈ لائبلٹیز ہیں وہ $2 بلین سے نیچے آ گئی ہیں. تو $4 بلین کا ہم نے یہاں پہ اپنی لائبلٹیز جو ہے وہ کم کی ہیں. اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہمارے ریزرو اس وقت $20 بلین سے زیادہ اوپر ہوتے. تو لیکن ہم نے گریجولی جو ہے وہ اپنی لائبلٹیز کو بھی کم کیا ہے تاکہ ہمارا جو وہ ایک رسک ہے وہاں پہ اس کو ہم مینیج کریں, لیکن ساتھ ریزروز کو بھی لب بھی کیا ہے. اور اس لیے ہمارے آپ ریزرو جو ہے وہ 16.1 ہیں. انشاءاللہ جون تک یہ 18 بلین سے اوپر ہوں گے. ایک میں آپ کو اور اس سے ریلیٹڈ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک کی تاریخ کے اندر کبھی بھی اسٹیٹ بینک کے ریزروز جو ہے جو ہائیسٹ لیول پہ رہے ہیں کسی بھی وقت وہ $20 ارب 15 کروڑ رہے ہیں کسی بھی وقت. اور یہ ہمارے ریزروز جو ہے وہ اگست 2021 میں تھے ہائیسٹ $20 ارب 15 کروڑ.
ہم انشاءاللہ جس سپیڈ سے چل رہے ہیں تو ہم اسی سال میں یہ ہمارا جو 2026 کا سال ہے کیلنڈر ایئر، اس میں ہم اپنے ریزروز کو اپنی ملک کی تاریخ کے ہائیسٹ لیول پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ، جو کہ 20 دسمبر سے پہلے 20 ارب کروڑ ڈالر سے زیادہ ہوں گے۔ میں صرف اسٹیٹ بینک کے ریزروز کی بات کر رہا ہوں، اس میں میں بینکوں کی بات نہیں کر رہا۔ بینکوں کے پاس جو 5.2 کے قریب ہے وہ سیپریٹ ہے، میں صرف اسٹیٹ بینک کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت 16.1 بلین ہے، اور اسی 2026 کے سال میں اس کو 20 ارب 20 کروڑ سے اوپر لے جائیں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک 20 کا میچ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 20 بلین جو ہے 20 ارب 20 کروڑ اسی 2026 کے سال میں اس کو اچیو کریں گے۔ جب یہ اچیو ہو جائے گا تو آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ جو انٹرنیشنل بینچ مارک ہے کہ کسی بھی ملک کے پاس کم از کم 3 ماہ کے امپورٹس کے برابر میں فورن ایکسچینج کے ریزرو ہونے چاہیے۔ تو یہ جب ہوگا تو ہمارے ریزروز جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 3 ماہ کے لیول کو کراس کر لیں گے۔ تو ہم ایک بہت اہم انٹرنیشنل جو بینچ مارک ہے اس کو میٹ کر لیں گے، اور اس کا ہماری جو ریٹنگ ہے اور جو ہمارے دوسرے جو اس میں انڈیکیٹرز ہیں، جو ہمارے جو ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز ہیں، کیسے کسی ملک کی ایکسٹرنل سچویشن کو مانیٹر کرتے ہیں اور اس کو اسیس کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بہت اس کا مثبت جو ہے وہ اثر پڑے گا۔ اور یہ انشاءاللہ ہم نے اب یہ بینچ مارک رکھا ہے اور اس کو اسی 26 کے سال میں اچیو کریں گے۔ اور 2020 میں نے اس لیے کہا کہ یہ یاد رکھنا ذرا آسان ہوگا، کیونکہ ہم 2020 پہ بہت کام کھیل کے میدان میں بھی کرتے ہیں، تو ادھر بھی تھوڑا کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اس کو اچیو کریں گے، اور پھر اس کے بعد اگلے سال میں اس کو مزید جو ہے وہ بڑھائیں گے۔ لیکن اگر جب ہم یہ اچیو کر لیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ایک میجر اچیومنٹ ہوگی۔ اور اس کے ساتھ جب ہم بینکس کے ریزرو اور ایڈ کر دیں گے جو کہ 5.2 بلین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسی سال میں ہمارے ٹوٹل جو ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اسی لیے 10 دن گزر گیا، سارا ایسے ہی ہے۔ اچھا علی بھائی، یہ اطلاعات ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار کے خلاف انکوائری رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی ہو سکتی ہے، ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے دور میں غلط لیز دی گئی اور میوٹیشن بھی غلط طریقے سے خلاف ضابطہ دیا گیا۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر آپ کیا ریئیکٹ کریں گے؟ حمید بھائی بڑا آسان سا جواب ہے، یہ طے کون کرے گا کہ غلط لیز دی ہے؟ تحقیقاتی کمیٹی وہ خود ایک سرکاری ملازم جو ان کے انڈر ہے اس پہ مشتمل ہے۔ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے جناب۔ یہ جو 18ویں ترمیم سے پہلے کا گند اور 18ویں ترمیم کے بعد کا گند تو گند ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں وہ گند ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں جی، بلائیں، ہم حاضر ہیں۔ فاروق بھائی تو خود بول چکے ہیں یہ بات کہ مجھے بھی شامل پریس کانفرنس میں یہی بات تو کی تھی۔ یہ دیکھیں، اس کو سیاسی اینگلنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہم دینے نہیں دیں گے۔ آپ بالکل کلیئر رہیں، ہم بالکل کلیئر ہیں اس معاملے پر کہ دیکھیں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن، یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ایک شہری کا مطالبہ ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا، ان کو کیا یہ آگ لگنے کے بعد آج یاد آ رہا ہے کہ لیز کب ہوئی تھی؟ 17 سال سے آپ کی گورنمنٹ تھی، تو 17 سال پہلے سے آپ کو یہ نظر نہیں آیا؟ آپ اگر اتنے سنسیئر ہوتے، جہاں جہاں بند انتظامیہ چیزیں ہوئی تھیں تو اس پہ ایکشن لیتے نا۔ ہر واقعے کے بعد آپ صرف انکوائری بناتے تو اس طرح سے تو نہیں چلے گا۔ گورنر نے کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ وہ خط لکھیں گے چیف جسٹس کو جوڈیشل کمیشن کے لیے، تو کیا گورنر لکھ دیا؟ گورنر نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کو خط لکھیں گے؟ جی بالکل لکھ دیا۔ اگر انہوں نے خط لکھا ہے تو ان کے خط پہ ابھی تک کوئی ریسپانس نہیں آیا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن کو اسمبلی میں بات کرنے کا کہا جاتا ہے تو اپوزیشن بات کرنے کے بجائے، اس ٹاپک پہ بات کرنے کے بجائے پروٹیسٹ کیوں کرتی ہے؟ اور تیسرا یہ کہ کراچی میں جو ابھی لگ رہے ہیں کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، اس پہ صدر حکومت کی ترجمان سمیتا افضل کا کہنا ہے کہ ہمارے شہر میں گند نہ کرو، کیا کہیں گے؟ اتنی ساری بول دی، کیا تھا میں تو یاد بھی نہیں رہا کیا گند بھائی۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں بالکل آ گیا ہے، اور اس پہ گورنر صاحب یا ان کے گورنر ہاؤس جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکے گا۔ لکھ دیا جا چکا ہے لیٹر، آپ کو بھی پتہ ہے، اور ہمارا جو بنیادی مطالبہ تھا وہ ہم بتا چکے ہیں۔ گند، سب سے بڑے گند جو بول رہے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں لک ہوز ٹاکنگ۔ بس اتنا سا جواب دوں گا۔ آپ نے دو باتیں کی، آج صرف ایم کیو نے احتجاج کیا اور آپ نے دعویٰ دی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی بھی آپ کے اس مطالبے میں، تو یہ آپ نے سب جماعتیں، آپ نے میڈیا کے ذریعے تو کہا کہ آپ بطور اپوزیشن لیڈر آپ فردن فرد ان سے جماعتوں سے رابطہ کریں گے کہ یار کل اس ایشو پہ ہمارا ساتھ دیں۔
دوسرا یہ کل اگر یہ روزہ آپ ایران چلنے نہیں دیتے تو کل یہ غیر معینہ مدت کے لیے احتجاج ملتوی کر دیتے ہیں تو کیا ایم کیو اس ایشو کو یہاں دبا دے گی یا اس کے علاوہ بھی کوئی احتجاج کی طرح کار ہے؟ ایک بات تو کلیئر ہو جائے گی نا کہ پھر چور کی داڑھی میں کیا ہے؟ تنکا ہے. ٹھیک ہے, پہلی دوسری بات کا جواب مل گیا. اور پہلی بات میں نے تو دیکھے بڑا صدقے سے کل میں گیا ہوں ایک فیملی کے پاس اور لٹرلی بتا رہا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں تھے ان سے میں بات کر سکوں. نہیں, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں میرے میں اتنی ہمت ہی میں نہیں جٹا سکا اس میں. اور یہ کوئی سیاسی ایشو ہے یار, لوگوں کی جانیں چلی گئیں, بھائی میں تو کہہ رہا ہوں اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ میں تو آپ نے جیسے بولا میں بالکل یہ کام کل کر لوں گا جناب. میرے مطلب یہ تو وہ کہتے ہیں نا پولیٹکس سے بیونڈ کی بات ہے. اس کے لیے کیا مذائقہ یار. میں تو پورے تمام شہریوں سے اپیل کر رہا ہوں, کراچی والوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا رہا اس پہ جو ہے ایم کیو ایم سے اختلاف رکھیں. ختم کر دیا مطلب آپریشن ختم ہو گیا, پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہے ہیں حکومت نے. عجیب مذاق چل رہا ہے یار. لوگوں کی باقیات تو ملے نہیں ہے, سرچ آپریشن کیسے ختم کریں گے؟ تو کیا ڈمپروں میں بھر کے ان کو ایسے ہی پھینک دیں گے ساری باقیات کو؟ سندھ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جیسے گل پلازا میں سرکار کا نام آیا تو اس کے بعد آپ لوگ کی جو احتجاج ہے یا جو سول اسمبلی میں آج آپ کی کیس میں شدت آ گئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے لوگوں کی فکر نہیں ہے ایم کیو ایم کو, ڈاکٹر فاروق ستار کی فکر ہے, یہ کہنا ہے. ویل اگر دیکھیں ہماری نیتوں میں فطور ہوتا نا, میں کھل کے بات کر رہا ہوں, اگر نیتوں میں فطور ہوتا تو سی ایم نا تقریر نہیں کر سکتا تھا. بجٹ یاد ہونا چاہیے ان کو. ہماری نیتوں میں فطور نہیں تھا جناب. ہم تو سمجھے کوئی ایسی بات بتائیں گے وہ کہ جس میں وہ کراچی کی عوام کی تشفی ہوگی, ان کے غم میں کچھ کمی آئے گی. یار وہ رونت بھرا رویہ آپ کو لگتا ہے وہ کہ وہ ایک ایسے چیف ایگزیکٹو کی بات تھی جس کے صوبے کے جو پروونشل کیپٹل میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. سیاست کون کر رہا ہے آپ دیکھیے جناب. ٹھیک ہے, تھینک یو. بڑھ گئی ہے, اور دوسرا ہم نے شارٹ ٹرم چونکہ ڈیٹ ری پے کر دیا تو اس لیے اس سے ریلیٹڈ ایسوسیٹڈ رسک جو ہے وہ کافی کم ہو گئے. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے یہ ڈیٹ ہمارا جو ری پیمنٹ کا برڈن ہے یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کے فنڈامنٹلس کے اوپر, اس کے علاوہ آپ کی ریٹنگ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی آلریڈی ایک ریٹنگ اپ گریڈ ہوا ہے اور ساری ریٹنگ ایجنسیز نے کیا تھا, اور آگے چل کے اوپر اس کا اور امپیکٹ آئے گا. اور ساتھ میں جو ہے وہ ہم نے اپنی جو کیپیسٹی ٹو ری پے ڈیٹ جو ہے وہ بھی بہت بلڈ اپ کر لی ہے. تو یہ سب پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں اور اس کا مارکیٹ کے اوپر جو ہے وہ پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے. اچھا, اب اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا ایکسٹرنل جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی ہمارے پوزیشن کو ریویو کرتے رہتے ہیں. تو وہ یہ سب مارکیٹس کو ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کنٹری کا ڈیٹ کا لیول کتنا ہے, وہ کس طرح بڑھ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2015 سے 22 تک ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ 55 ارب ڈالر سے بڑھ کے 101 ارب ڈالر جو ہے جون 2022 میں ہو گیا تھا. تقریباً 6.5 ارب ڈالر ہر سال بڑھ رہا تھا. اور جون 2022 پہ جو 101 ارب ڈالر تھا وہ ابھی بھی اسی لیول پہ کھڑا ہوا تھا. پچھلے سال 4 سال کے اندر ان کا مطلب ہم نے جو غیر ملکی قرضہ ہے اس میں تو اضافہ ہونے ہی نہیں دیا. اور اس کی مین ریزن کیا ہے؟ مین ریزن یہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو ہے یہ جو مارکیٹ ریفارم کی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے جو لا انفورسمنٹ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا اور انہوں نے بہت سارے جو اسمگلنگ روکی اور دوسرے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے, تو اس کے نتیجے میں ایکسچینج مارکیٹ میں بہت بہتری آئی. اور اسی کے نتیجے میں ہمارے جو مارکیٹ کے انفلوز بہتر ہوئے. بہت ساری ریمیٹنسز جو انفارمل چینل سے آ رہی تھی وہ فارمل چینلز میں آئی. اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے جو پہلے سیلر ہوتا تھا مارکیٹ کے اندر انٹر بینک مارکیٹ میں, اب وہ نیٹ بائر ہے پچھلے کئی سالوں سے. اور اس کے نتیجے میں ہم تقریباً 22 ارب ڈالر کے قریب مارکیٹ سے بائی کر چکے ہیں. یہ جب سے یہ سمجھ لیں کہ اب 2022 کے اینڈ 23 کے شروع میں سمجھ لیں بائنگ شروع کی تھی. اس سے پہلے تو ہم سیلر ہوتے تھے. تو 23, 24, 25 پچھلے 3 سال کے اندر جو ہے تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ ہم نے تقریباً 22 بلین ڈالر کی جو ہے وہ بائنگ کی ہے. اور اسی کے نتیجے میں ہماری جو ڈیٹ ری پیمنٹس بھی بہتر ہوئی ہیں اور ساتھ ہمیں ریزروز بلڈ اپ کرنے کا بھی موقع ملا اور ہمارے ڈیٹ کا لیول جو ہے وہ بھی اسی لیول پہ ہے جس لیول پہ 4 سال پہلے تھا. تو یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اخباروں میں بہت سارے لوگ یا پرنٹ میڈیا پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, بٹ اگر ہو سکے تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے. یہ بڑی میجر پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں
جن کو اکاؤنٹ فار کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد اکانومی کے اوپر ضرور کمنٹری ہونی چاہیے, اس کو کرٹیسائز بھی جہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے یا اچھا کام نہیں ہو رہا ہے یا امپرومنٹ کی گنجائش ہے وہ کرنا چاہیے, لیکن جو پازیٹیو سائڈ ہے اس کو بھی پراپرلی جو ہے وہ ریفلیکٹ کیا جانا چاہیے اور اپنے اسٹیک ہولڈرز جو آپ کے قارئین ہیں یا ناظرین ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا جانا چاہیے. بس میں اس پہ اسٹاپ کرتا ہوں اور آپ کے اب کوشچن ہوں تو پلیز بتائیے. بہت شکریہ گورنر صاحب, آپ نے فیصلہ بیان کیا اور تفصیلی جائزہ تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک جو پہلا آپ کا سوال ہے اس میں یقیناً یہ ڈیولپمنٹس بھی ہیں اور بات چیت چل رہی ہے کہ اس میں جو یو اے ای کے جو 1 بلین کی کنورژن کا اور اس پہ وہ ان پروگرس ہے اور وہ انشاءاللہ جیسے کنکلوڈ ہوگا تو اس کا امپیکٹ آئے گا اور اسی طرح ساتھ باقی چیزیں بھی چل رہی. بٹ ابھی ہم نے جو آج آپ کے ساتھ جو ریزروز کی اسسمنٹ شیئر کی ہے اس کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. تو آپ یہ اپ سائڈ ہے کیونکہ ہم اس وقت اس کو انکلوڈ کریں گے جب یہ ایکچولی ٹرانزیکشنز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور نہیں ابھی میں آپ کو یو اے ای کی بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو یو اے ای کی جو 1 بلین کا ہے وہ اس کی جو کنورژن کا تو وہ جب ہوگا تو وہ ہمارے ڈیٹ سے نکلے گا اور پھر ہمارے اس کے اوپر جو ریپیبل اماؤنٹ ہے اور ہمارے ریزرو کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا. بٹ ابھی ہم نے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی وہ اس سے ایڈوانس اسٹیج لیکن ابھی وہ جب تک کنکلوڈ نہیں ہوتا تو تب تک ہم اس کو انکلوڈ اپنے ریزروز جو 16.1 بلین میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں 16.1 ارب اس میں اس کا امپیکٹ شامل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی اور اگر بات چیت ہے تو اس کا امپیکٹ اس میں شامل نہیں ہے. یہ ہم پیورلی مارکیٹ کے پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں اور یقیناً یہ بہت ساری پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. گورنمنٹ کے اینڈ پہ بہت ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں. مجھے بھی کچھ چیزوں کا اندازہ ہے تو وہ ان کا جیسے جیسے وہ مٹیریلائز ہوں گی تو وہ اپ سائڈ ہوگا. اور اسی لیے میں نے آپ کو اگر شروع میں جو میں نے بات کی تھی کہ ابھی تو ہم 18 بلین کی بات کر رہے ہیں یا آگے 2020 کی بات کر رہے ہیں تو اس میں مزید اضافہ بھی ہوگا پر جب یہ ٹرانزیکشنز جو ہے وہ ریئلائز ہوں گی. بٹ ابھی جو ہے وہ میں آپ کو منیمم ریزرو کا لیول بتایا جو کہ ہمارے خیال میں انشاءاللہ اچیو ہوگا اور اس سے اوپر یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی یہ سب اس میں مزید اضافہ کریں گے. ناظرین گورنر اسٹیٹ بینک جمیل رہے تھے. نئی پالیسی ریٹ کا اعلان جتنے پروسیڈز آئیں گے وہ اس میں اور مزید ریزروز میں اضافہ ہوگا. کاشف منیر صاحب سر. جی سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی پریس کانفرنس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ انکلیئر ہیں مجھے سمجھنے کی حد تک. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مریض جو ہے وہ بھاگنے بھی دوڑ پڑے گا, دوڑے گا بھی, تمام کام کرے گا, لیکن جو صورتحال ہے ہم شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ 6% سے کم رہیں گی اور اس سال کے آخر تک ہم ریکارڈ جو ہے وہ ریزرو کر لیں گے.
तो अगर ये तमाम चीज़ें इतनी अच्छी हैं, एक्सपोर्ट 6% पे नीचे जा रही है और बाहर पूरी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो चीखो चिल्ल कर रही है, आप उसकी नहीं सुन रहे हैं। एक तो वजह तो बता दीजिएगा। आपके बकौल तमाम चीज़ें फंडामेंटल अच्छी हैं, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस तरफ नहीं देख रही। दूसरा ये बताइएगा, आपकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ नहीं नज़र आई, आज पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक जो हैं वो अपने रिजर्व तब्दील कर रहे हैं डॉलर से गोल्ड में। तो क्या हम भी डॉलर से गोल्ड में अपने रिजर्व तब्दील करने जा रहे हैं? आज दुनिया इस बात से परेशान है कि पता नहीं कल को डॉलर का क्या हाल होगा। तो आपने अपनी तमाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो बैरूनी ये वाला मामला है डोनाल्ड ट्रंप वाला, इसको कहीं नहीं रखा कि क्या आप इतने क्लियर हैं कि पाकिस्तान इस तरह की तमाम जो सूरत-ए-हाल होगी, ब्रिक्स एक नई करेंसी लाने की बात करेगी, हम बिल्कुल सेफ रहेंगे? ये जरा दोनों चीज़ें क्लियर कर दीजिएगा। शुक्रिया जी। तो पहली बात तो ये कि जो आपने कहा कि मरीज़ जो है वो कराची में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखा जाएगा।